الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ انبیاء کی ان آیات کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر ان کا پیغام ختم ہو کر کے رہ جائے گا اور ان کے بعد یہ دین نہیں چل سکے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی صورت میں کیا یہ لوگ نہیں مریں گے؟ فہم الخالدون، کیا انہوں نے ہمیشہ ہی دنیا کے اندر رہنا ہے، ان کے اوپر موت نہیں آئے گی؟ فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی نفس اس کائنات کے اندر موجود ہے اسے موت کا ذائقہ اور موت کا مزہ چکھنا ہے. تو کیا ان لوگوں نے دنیا میں بقائے دائمی کا کوئی معاہدہ کر رکھا ہے؟ ہر انسان نے موت کے مرحلے سے گزرنا ہے اور پھر اس کے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ اسے مل کر کے رہے گا. اور پھر فرمایا کہ اگر یہ لوگ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا استہزاء اور مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کے ساتھ تمسخر کیا جا رہا ہے، تو کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے اور ان کے ساتھ مذاق اڑایا گیا ہے، اور ان مذاق اڑانے والوں کو ان کا مذاق ہی تباہی کا شکار کر دیا کرتا تھا. تو اللہ کا عذاب اگر رات میں یا دن میں کسی وقت بھی آ جائے تو انہیں کون بچائے گا؟ فرمایا کہ ہمارا عذاب ایسا زبردست عذاب ہے کہ اس کی ذرا سی جھلک دیکھ کر کے یہ لوگ چلانے لگیں گے. پھر قیامت کے دن اعمال کے وزن کے لیے انصاف کے ترازو قائم ہو جانے کا ذکر فرمایا ہے کہ قیامت کے دن وزن اعمال ہوگا اور کسی کے اوپر زیادتی نہیں ہوگی. ان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها وکفی بنا حاسبین. فرمایا اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا تو اس پر بھی جزا یا سزا کے نظام کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا، اور ہم حساب لیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں. توحید، نبوت، معاد اور حساب اور جزا پر دلائل دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی 17 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصص اور واقعات کا یہاں پر ذکر فرماتے ہیں. اور وہ 17 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح،
حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جن کا ان آئندہ آیات کے اندر ذکر فرمایا گیا ہے، اور فرمایا کہ ان تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی، اور وہ دعوت یہ تھی کہ جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی سعی اور اس کی جو کوشش ہے وہ ضائع نہیں ہوگی، وہ رائے گاہ نہیں جائے گی۔ ان 17 انبیاء علیہ السلام میں سے 6 انبیاء علیہ السلام کے جو قصے ہیں انہیں کچھ تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور باقی کا اختصار کے ساتھ ذکر ہے۔ ان 17 انبیاء علیہ السلام میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ان کا واقعہ بیان کرتے ہوئے رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی اعلیٰ قابلیت کی بنیاد پر رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی، اور ان کے والد خود بت بنا کر کے فروخت کیا کرتے تھے۔ قوم ایک مرتبہ اپنا جشن منانے کے لیے، عید منانے کے لیے چلے گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے موقع پا کر کے ان کے بت خانے کے اندر رباڑے میں داخل ہوئے اور کلہاڑے سے سارے بتوں کو پاش پاش کر دیا، کسی کی گردن اتار دی، کسی کے بازو اتار دیے، کسی کی ٹانگیں توڑ دیں، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کو رہنے دیا اور وہ کلہاڑا لے کر کے اس کے کندھے پر رکھ دیا اور واپس تشریف لے آئے۔ اب جب یہ قوم اپنے اس میلے ٹھیلے سے واپس آئی تو آ کر کے جب وہ اپنے بت خانے میں رباڑے میں داخل ہوئی تو کیا دیکھا کہ وَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ کہ وہ ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں سوائے ایک ان کے بڑے بت کے۔ کہنے لگے کہ من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ برتاؤ کس نے کیا، ان کی یہ درگت کس نے بنائی۔ اور پھر کسی کہنے والے نے کہا کہ سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ہیں جن کو ابراہیم کہتے ہیں، تو وہ ہمارے ان بتوں کا، ان خداؤں کا تذکرہ کیا کرتے ہیں برائی کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک اپروچ کی اور انہیں جو ہے بادشاہ کی مجلس کے اندر لوگوں کے مجمع میں طلب کیا اور ان سے سوال ہوا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم کہ اے ابراہیم کیا ان بتوں کے ساتھ، ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ آپ نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون کہ کلہاڑا تو بڑے بت کے کندھے کے اوپر پڑا ہوا ہے، اور یہ بڑا خدا تمہارا جو ہے تمہارے عقیدے کے مطابق تمہارے سامنے موجود ہے، اس سے پوچھو۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے غصے میں آ کر کے باقی سارے چھوٹے خداؤں کو پاش پاش کر دیا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم آپ تو جانتے ہیں لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ کہ یہ بت بول نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، تو ان سے ہم کس طرح سے پوچھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ یہ حرکت ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے بظاہر درست نہیں، کیونکہ بڑے بت نے تو یہ کام نہیں کیا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بہترین توجیہ یہ کی ہے کہ مقصد
ان کے عقیدے کے اوپر طنز کرنا تھا کہ تم لوگ جو رات دن یہ رٹ لگائے رکھتے ہو کہ یہ ہمارے خدا ہیں اور یہی سب کچھ کرتے ہیں، یہ بگڑی بناتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں تباہ کر دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اسی لیے مارا ہے، پوچھ لو اس بڑے سے۔ تو اب وہ لاجواب ہو گئے، اور یہی بات ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ سارے مجمع کے سامنے، لوگوں کے سامنے ان بتوں کی بے کسی اور لاچارگی اور ان کا عجز جو ہے وہ دنیا کے اوپر ظاہر کر دیا جائے۔ چنانچہ نمرود اور اس کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی سزا دینا چاہی، انہیں آگ کے اندر پھینکا گیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا کہ یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سلامتی والی بن جا، ٹھنڈک والی بن جا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، اور بتایا ہے کہ یہ سارے حضرات اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف دعوت دینے والے تھے۔ اللہ نے ان کے اوپر اپنی رحمت نازل کی، انہوں نے نماز اور زکوٰۃ اور دوسری عبادتوں کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اور خود بھی اس کے اوپر عمل کیا۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ جنہیں اللہ نے طویل عمر عطا فرمائی تھی، اور انہوں نے ایک طویل عرصے تک اللہ کے راستے میں صبر اور تحمل کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی۔ ان کی دعوت کا یہ سلسلہ 950 سالوں کے اوپر محیط ہے، لیکن اتنا طویل عرصے کے باوجود چند لوگ ہی صرف حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، اور بالآخر ان قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو محفوظ فرمایا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ یہ دونوں نبی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں روحانی اور مادی دونوں طرح کی نعمتوں سے خوب نوازا تھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ حضرت ایوب علیہ السلام جنہیں بہت سارے مصائب اور آلام کے ذریعے سے آزمایا گیا، انہوں نے ان مصائب کے اوپر صبر کا مظاہرہ کیا، اور ان کا صبر جو ہے وہ ضرب المثل بن گیا۔ ان مصائب اور آلام میں وہ مسلسل اللہ کی طرف متوجہ رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ ان کی اسی توجہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کیا، ان کی دعائیں قبول ہوئیں، اور جو آزمائش اور ابتلاء کا زمانہ تھا وہ ختم ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل، ادریس اور ذی الکفل کا ذکر فرمایا، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ، جنہیں وَذَنُّونَ مچھلی والا پیغمبر کہہ کر کے یہاں پر مخاطب کیا گیا، کہ جنہیں مچھلی نے نگل لیا تھا، اس کے پیٹ میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، ان کی پکار جو ہے وہ سنی گئی، اور انہیں غم سے نجات ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم شرک کا ارتکاب کرتی تھی، آپ نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو 3 دن بعد تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ جب 3 دن گزرے، آخری رات آئی، تو حضرت یونس علیہ السلام بستی کو چھوڑ کر کے باہر چلے گئے،
کہ اب قوم کے اوپر عذاب آ رہا ہے۔ اب جب قوم نے دیکھا کہ یونس علیہ السلام نکل چکے ہیں تو قوم پیچھے سے گڑ گڑائی، اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالآخر ان کی دعا کو اور ان کی گڑ گڑاہٹ کو قبول فرما لیا اور ان سے اس آنے والے عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا بغیر حکم الہی کے اپنے اتحاد کی بنا پر اس بستی سے چلے جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہ آیا، تو اس لیے ان کے اوپر عتاب ہوا۔ آپ کشتی میں سوار ہوئے اور پھر کشتی سے سمندر میں پھینک دیے گئے اور اللہ کے حکم سے مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ چند دنوں تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے اور پھر انہی اندھیریوں کے اندر انہوں نے اللہ کو پکارا، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس پکار کو، دعا کو قبول فرمایا اور اللہ کے حکم سے مچھلی نے آپ کو باہر کنارے پر رکھ دیا۔ اس طرح کے واقعات انبیاء علیہ السلام کی فرمایا کہ عصمت کے بالکل خلاف نہیں ہوتے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام من جانب اللہ معصوم ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاجوج اور ماجوج کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ کہف کے اندر بھی یاجوج ماجوج کا ذکر اللہ رب العزت فرما چکے ہیں۔ یہاں پر دوبارہ ان کا ذکر آیا اور بتایا گیا ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے اتر رہے ہوں گے۔ مشرکین اور ان کی بت پرستی قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بنیں گے اور کوئی بھی فرمائے کہ اس دن کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ انبیاء علیہ السلام کے یہ قصص اور واقعات بیان کرنے کے بعد آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا، مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ نہ سمجھے تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے۔ اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو فرمایا کہ مدد مانگی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین کے اوپر اللہ رب العزت کا عذاب جو ہے وہ نازل ہو کر کے رہا کہ معمولی 313 کی تعداد نے ایک بہت بڑے لشکر کو شکست سے دوچار کیا۔ اور اسی دعا کے اوپر رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اس سورہ انبیاء کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختتام فرمایا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔